اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف میڈیا کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کا مہینہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ اس مہینے آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو بھی مانگیں گے اللہ رب العزت آپ کو عطا کرے گا، کیونکہ یہ مہینہ قربانیوں کا مہینہ ہے، اعصار کا مہینہ ہے۔ بندہ مومن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس مہینے کے صدقے جو بھی دعا مانگتا ہے وہ دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جاتی ہے۔ پیارے ناظرین، آج اتوار کا دن ہے۔ مجھے یاد ہے کہ پچھلے سال محرم الحرام میں ایک اتوار کو ہم نے سورہ کوثر کا رزق سے نجات کا ایک بڑا ہی زبردست، آسان اور بڑا ہی مفید وظیفہ اپنے بہن بھائیوں کو بتایا تھا، جس کے بارے میں آج بھی ہمیں لوگوں کی ای میلز اور کمنٹ باکس میں ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ اس وظیفہ سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا۔ میں کافی عرصے سے محرم الحرام کے مہینے کا انتظار کر رہا تھا کہ جب بھی محرم الحرام کا مہینہ آئے تو میں اپنے بہن بھائیوں کو سورہ کوثر، جو کہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے، جو کہ لفظوں کے اعتبار سے بڑی ہی مختصر سورہ مبارکہ، لیکن اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس کا وظیفہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، کیونکہ مجھے اس وظیفہ پر پورا یقین ہے کہ جو بہن بھائی محرم الحرام کے مہینے میں صرف اور صرف ایک دن یعنی کہ اتوار کا دن یا اس کے علاوہ جو بھی اس کو دن ملے، اس دن میں رات کو سونے سے پہلے پہلے یہ وظیفہ کر لے، جس میں سورہ کوثر اور سورہ اخلاص آپ نے پڑھنی ہے۔ جس گھر میں یہ دو سورہ مبارکہ پڑھ لی جائیں اس گھر میں اللہ رب العزت ہمیشہ رزق کی فراوانی کر دے گا، اس گھر میں ہمیشہ خیر و برکت رہے گی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر گھر میں کوئی بیماریاں، رنج و غم، پریشانیاں، تکلیفیں ہیں تو وہ اللہ رب العزت کے حکم سے وہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ سورہ کوثر کے بارے میں اگر جانا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تنزیہ نگاہ سے دیکھنا شروع ہو گئے۔ عرب کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہہ کر پکارنا شروع ہو گئے۔ ابتر اس وقت ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جن کے ہاں کوئی بیٹا نہ ہو یا کوئی نرینہ اولاد نہ ہو، تو عرب کے لوگ اس شخص کو تنزیہ ابتر کہہ کر پکارتے تھے۔ جب لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہہ کر پکارنا شروع کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت رنجیدہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوئے تو اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ رب العزت نے سورہ کوثر جیسا عظیم تحفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، اور اللہ رب العزت نے اس سورہ کوثر میں یہ فرمایا کہ جو لوگ آپ کو ابتر کہہ کر پکارتے ہیں حقیقتاً وہی لوگ ابتر ہیں۔ اور یہ تاریخ نے اس چیز کو ثابت بھی کیا کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہہ کر پکارتے تھے ان کا کوئی نام و نشان لینے والا باقی نہیں رہا، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام انشاءاللہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ یوں تو آپ سورہ کوثر کا جو بھی کوئی وظیفہ کریں، مجھے یقین ہے کہ مصیبتوں، تکلیفوں، رنج و غم کے نکلنے کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی سورہ کوثر کا کوئی وظیفہ بتاتا ہے تو اس وظیفہ کو آپ آنکھیں بند کر کے کر لیا کریں۔ لیکن اگر آپ کو کوئی محرم الحرام کے حوالے سے سورہ کوثر کا کوئی وظیفہ بتائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آج میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، جو کہ سورہ کوثر اور سورہ اخلاص دونوں ہی بڑی قیمتی سورہ مبارکہ ہیں، ان پر مشتمل ہے۔ اگر آپ یہ وظیفہ کریں گے تو اگر آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کروڑوں بھی مانگیں گے تو اللہ آپ کو عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت کے خزانوں میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اگر ہمیں مانگنا آ جائے، ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ مانگنا شروع ہو جائیں تو یقین کریں کہ پھر اللہ رب العزت ہمیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ مجھے یاد ہے کہ پچھلے سال ہم نے سورہ کوثر کا محرم الحرام کے مہینے میں یہ وظیفہ اپنے بہن بھائیوں کو بتایا تھا، تو کچھ ہی مہینوں بعد ایک بھائی صاحب نے ہم سے رابطہ کیا اور ہمیں انہوں نے کہا، مختصراً آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ان کے مالی حالات بہت زیادہ خراب تھے۔ جب سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ جو کہ سورہ اخلاص کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جب انہوں نے اپنے گھر میں رات کو سونے سے پہلے پہلے محرم الحرام کے مہینے میں یہ وظیفہ کیا تو وہ لکھتے ہیں کہ ابھی محرم الحرام کا مہینہ ختم ہی نہیں ہوا تھا کہ میرے گھر میں میری بیوی ہر وقت بیمار رہتی تھی، اس کو کچھ نفسیاتی بیماریاں تھیں۔ میں جب بھی اس پر پڑھ کر دم کرتا تو اللہ رب العزت نے اسے شفا عطا فرمائی، میرے بچوں کا اچھا روزگار لگ گیا،
एक बेटे का अमेरिका का वीज़ा लग गया, जिसका मुझे कभी यकीन भी नहीं था कि हमारे हालात भी ऐसे बदल सकते हैं। और मैं इसका क्रेडिट सूरह कौसर को ही देता हूँ, क्योंकि ये एक वाहिद ऐसी सूरह मुबारक है जो कि परेशानियों से निजात के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम जानी जाती है। प्यारे नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको सूरह कौसर और सूरह इखलास का एक ख़ास सा वजीफ़ा बताता हूँ। उसके बाद मैं आपको सूरह इखलास और सूरह कौसर की चंद फजीलत और बरक़ात भी बताऊँगा कि अगर आप फजर की नमाज के बाद भी ये सूरह मुबारक पढ़ेंगे तो आपको इसके क्या फ़वाइद हासिल होंगे। प्यारे नाज़रीन, आपने वजीफ़ा इस तरीक़ाकार से करना है कि जैसे आज इतवार का दिन है तो आपने रात को सोने से पहले पहले इस वजीफ़ा को मुकम्मल कर लेना है। या अगर आप रात को अगर आपके पास वक्त नहीं होता तो आप मगरिब की नमाज के बाद भी इस वजीफ़ा को कर सकते हैं। वजीफ़ा का तरीक़ाकार जान लें कि आपने अगर आप रात को ये वजीफ़ा करते हैं तो इशा की नमाज़ आपने पढ़ लेनी है। उसके बाद आपने 2 रकत नमाज सलातुल हाजत के अदा करने हैं। बड़े ही शौक़ के साथ आप जैसे आम नवाफिल अदा करते हैं उसी तरीक़ाकार से ये 2 नफल आपने पढ़ने हैं। बस आपने अल्हम्दु शरीफ के बाद 11 मरतबा सूरह कौसर और 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना है। इसी तरह दूसरी रकत में भी आपने 11 मरतबा सूरह कौसर और 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर अपना ये 2 रकत नमाज नफल आपने मुकम्मल कर लेने हैं। इसके बाद आप जाए नमाज पर बैठ जाएं। आपने 41 मरतबा सूरह कौसर और 41 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है, लेकिन याद रहे कि इसके अव्वल व आखिर आपने 7-7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी भी लाजमी पढ़ना है। यानी कि जब आपने 2 रकत नमाज नफल मुकम्मल कर लिए हैं तो उसके बाद आप जाए नमाज पर बड़े ही खुशू खुजू तरीके से बैठें और ये नियत लेकर बैठें कि आज मेरे मामलात ज़िंदगी इंशाअल्लाह हल हो जाएंगे। उसी वक्त आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी और उसके बाद 41 मरतबा सूरह इखलास और 41 मरतबा सूरह कौसर और आखिर में 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी आपने लाजमी पढ़ना है। ये ऐसा दुरूद पाक है जो कि आपकी दुआ को पर लगा देगा। इंशाअल्लाह आपके मामलात ज़िंदगी दुरुस्त हिम्मत पर चल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि जब आप ये वजीफ़ा करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत इंसान के लिए जोश में आती है और उसके लिए जो भी तकलीफ़ें उसके लिए होती हैं वो तकलीफ़ें मुसीबतें रंजों ख़त्म हो जाते हैं और उनकी जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे को खुशियाँ अता फरमाता है। प्यारे नाज़रीन, इस वजीफ़ा पर मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा यकीन है क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये वजीफ़ा बहुत सारे बहन भाइयों के मामलात ज़िंदगी दुरुस्त कर चुका है। अगर आप भी इस वजीफ़ा को करेंगे तो मुझे यकीन है कि ये वजीफ़ा आपके लिए भी बहुत बेहतरीन साबित होगा। बस आप इस वजीफ़ा को सच्चे दिल के साथ करें और जो भी आपके इर्द गिर्द परेशान हाल बहन भाई हैं उसको भी इस वजीफ़ा के बारे में लाजमी बताएं और आपके घर में जितने भी अफराद हैं उन सब को इस वजीफ़ा को करने की तलकीन करें। इसी के साथ आप तमाम बहन भाइयों से इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।